اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو دستار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ویک ہم سوشل گفتگو ہی کر رہے ہیں، اور کرنے کی وجہ یہ ہے، دیکھیے کہ جتنا بھی ہم جب غور کرتے ہیں نا تو دل دکھتا ہے ایکچولی۔ میرے ایک دوست تو میں نہیں کہوں گا، میری ان سے اس طرح تو دوستی نہیں ہے، بہرحال ایک عزت کا رشتہ ہے ان کے ساتھ۔ پاکستان سے باہر رہتے ہیں لیکن پاکستان کا بڑا درد رکھتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے پچھلے دنوں میں مجھے ایک اپنا آڈیو کلپ بھیجا۔ جارج آرویل بڑا پرانا رائٹر ہے اور بڑا آرویلین باقاعدہ، یعنی ایک ایڈیم ہے آرویلین ہونا، اور اس کی کتاب ایک فارم ہاؤس تھی جو غالباً کسی نے اردو میں ترجمہ بھی کی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اس پہ ایک چھوٹا سا بڑا اس کا یعنی بریف سا اس کا سنیپ شاٹ انہوں نے دیا کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ اور اس کی کتاب 1984 بھی بہت پاپولر ہوئی تھی، اور پبلک یہ کہتی ہے کہ جارج آرویل ہی واز ان یو ایس، لیکن ہی واز اے کائنڈ آف اے ڈسلوژنڈ کمیونسٹ، یعنی جو کمیونزم سے اس کی توقعات تھیں وہ نہایت ناکام ہو گئیں، پوری نہیں ہوئیں، جس کی وجہ سے وہ ہی واز کائنڈ آف اس کا ایک ڈیسپریشن اور اس طرح کی ایک چیز تھی۔ تو اس کتاب کا میں تو اس طرح سے آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن بہرحال انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سمرائز کیا، اور اس کی سمری بیسکلی یہی تھی کہ جب رجیم چینج ہوتی ہے تو رجیم تو چینج ہو گئی لیکن لوگوں کی حالت نہیں بدلی، بلکہ لوگوں کی حالت پہلے سے خراب ہو گئی، اور یہ ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جب الجیریا میں ہنگامے شروع ہوئے اور ایجپٹ میں ہوئے اور تیونیزیا میں ہوئے، اور 30 سال سے بیٹھے ہوئے جو رولرز تھے وہ غائب ہو گئے، اور یمن میں ہوئے، اور پھر عراق میں ہوئے، اور شام میں ہوئے، اور ہر جگہ ہوئے، اور اکثر جگہوں پہ رجیم چینج ہو گئے، لوگوں کے حالات چینج نہیں ہوئے، لوگوں کے حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے۔ افریقہ تو ویسے ہی بیچارہ بدقسمت ہے، وہاں تو ہر کچھ عرصے کے بعد کو ہو جاتا ہے، اور ہر نیا آنے والا ڈکٹیٹر یہ کہتا ہے کہ میں جناب کرپشن اور میں لا لیسنس اور سارا کچھ میں ختم کر دوں گا، اور وہ اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ قصہ کہانی چل رہا ہے ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے، ہر نئی آنے والی گورنمنٹ کچھ نہ کچھ وعدے وعید کرتی ہے، اور ہوتے ہمارے معاملات خراب سے خراب تر ہی ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم بیچارے پریشان حال ہیں۔ ظاہر عام شہری ہم جیسے، ہم نہ اس کو پکڑ سکتے ہیں نہ اس کو پکڑ سکتے ہیں، انصاف ملتا نہیں ہے پاکستان میں، کوئی داد رسی کی صورت نہیں ہے، اور بس اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے رکھے ہر برے وقت سے اور بری گھڑی سے اور برے کام سے، ورنہ خدا نخواستہ کچھ بھی اوپر نیچے ہو جائے تو کوئی یہاں پہ کوئی والی وارث نہیں ہے اس طرح سے۔ میرے ایک اور کولیگ تھے کافی عرصہ میری ٹیم میں بھی تھے، فارماسیوٹیکل میں تھے۔ بہرحال چونکہ انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا میس کام میں، جرنلزم میں، تو فائنلی ہی ہیز گون بیک ٹو ہز اوریجنل جو ان کا ٹریڈ تھا اس پہ واپس چلے گئے ہیں۔ تو آج کل وہ کالم لکھتے ہیں ایک اخبار میں، ڈیلی اردو کا کالم لکھتے ہیں۔ تو ابھی ان کا جو کل کا کالم تھا وہ موٹیویشنل سپیکرز پہ تھا، اور پھر میری ان سے تھوڑی سی چند میسیجز پہ بات بھی ہوئی ان سے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس پہ آپ بھی کچھ بات کیجئے۔ ان کا یہ تھیسس تھا، ان کے کالم کی سمری یہ تھی کہ موٹیویشنل سپیکرز بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، بڑی اچھی بھلی، کانوں کو بڑی بھلی لگتی ہے، لوگ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ ہاں واقعی، اور وہ کہتے ہیں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، دنیا فتح کر سکتے ہیں، بس آپ کھڑے ہو جائیں، بس آپ دوڑ لگا دیں، بس آپ یوں کر لیں، دس از آل یورز، دی ورلڈ از یورز ٹو ٹیک اینڈ بلا بلا بلا۔ اور واقعی جوش و جذبات کو وہ خاصا ابھارتے ہیں، اور ابھارتے تو سیاسی لیڈر بھی ہیں، لیکن بہرحال موٹیویشنل سپیکرز بھی کچھ کم نہیں ہیں، اور وہ ابھور کے وہ تو گھر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پیسے جیب میں ڈال کے، لیکن جو لوگ ہیں سننے والے، اس میں سے بقول ان کے، شاہد محمود ان کا نام ہے، آفاق میں لکھتے ہیں، تو بقول شاہد کے بہت سے نوجوان جن کو وہ جانتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں بالکل، مجھ سے تو زیادہ مجھ میں کیا کمی ہے، میں کیا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جناب اگلے دن جاب کو انہوں نے لات ماری، اور انہوں نے کہا کہ جی میں اپنا کام کروں گا، میں آئی ول بی ویری ہائیلی سکسیزفل، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پھر ظاہر ہے اچھا نہیں ہوا۔ وہ پھر دس از ناٹ واٹ موٹیویشنل اسپیچ از اباؤٹ۔ موٹیویشنل اسپیچ کی ایک امپورٹنس ہے، کوئی شبہ نہیں اس کے اندر، ساری دنیا میں موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں ٹو ڈو سم تھنگ، ٹو ڈو بیٹر،
اور اگر آپ خدا نہ خواستہ ہینڈی کیپ نے ابھی فیفا میں آپ نے دیکھا قطر میں جو ان کا اوپننگ تھی، از اے ڈسیبلڈ پرسن بیسکلی، ڈفرینٹلی ایبلڈ آپ کہہ لیجیے پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کے لیے، اینڈ ہی ہیڈ ہاف دی باڈی بٹ ہی واز ویری ویری ایکٹیو اینڈ ہی واز اسپیکنگ، ہی واز اے گریٹ موٹیویشنل اسپیکر اینڈ اے گریٹ موٹیویشن ہمسیلف ایکچولی۔ تو اصولاً تو موٹیویشنل اسپیکرز وہ ہونے چاہیے جنہوں نے خود بھی اچیو کیا ہے اور ایڈورسٹی کے اگینسٹ اچیو کیا ہے، تو پھر وہ ایک خود اگزامپل ہیں۔ لیکن چلیں اگر وہ نہیں بھی ہیں اور وہ اچھی بات کرتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن ون دے شوڈ نو کہ وہ کیا بھڑکا رہے ہیں، نمبر ٹو دے شوڈ ایکچولی ناٹ جسٹ گیو موٹیویشن، وہ اس کے ساتھ کوئی ان کو لائے عمل بھی دیں، کوئی پلان آف ایکشن بھی دیں کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا راستہ یہ ہوگا، اس طرح سے آپ کیجئے تو پھر یہ کام ہوگا۔ صرف گفتگو کر لینے سے زندگی بہتر نہیں ہوگی۔ تو میری درخواست ان سے بھی ہے اور سننے والوں سے بھی ہے کہ آپ ضرور سنیے اور ضرور موٹیویٹڈ ہو جائیے، لیکن جو کچھ بھی آپ اس کے بعد کرنا چاہتے ہیں یو نیڈ ٹو تھنک تھرو دیٹ ایکچولی، اور اس پہ جب تک آپ کا کوئی پلان آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، پلیز اس وقت تک جذباتی فیصلے مت کیجیے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔